ہسپتال معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر بہت سی غیر اخلاقی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام کے عنوان کو اسی سے منسوب کیا ہے کہ ہاسپٹل میں ہمارا اخلاقی کردار کیا ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہمیں اسلامی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اپنی آنے والی جنریشنز تک یہ ہمیں ٹرانسفر کرنی چاہیے یہ ایجوکیشن کہ اسلام سب سے پہلے دوسروں کا خیال رکھنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام میں ایک انتہائی اہم اور معاشرے میں موجود ایک ایسے ادارے کے بارے میں آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ زندگی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور کبھی اس ادارے میں کسی کو جانا نہ پڑے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو اس ادارے میں جانا پڑتا ہے۔ لوگ یہاں سے روتے ہوئے بھی باہر آتے ہیں اور ہنستے ہوئے بھی باہر آتے ہیں۔ لوگوں کو یہاں پر مسیحائی بھی ملتی ہے اور یہاں پر بہت دلخراش واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی ہاں، میرا مراد ہاسپٹل ہے۔ ہسپتال معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر بہت سی غیر اخلاقی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت زیادہ دل دکھتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام کے عنوان کو اسی سے منسوب کیا ہے کہ ہاسپٹل میں ہمارا اخلاقی کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مولانا عبدالصمد معاذ صاحب کو۔ آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں، پائنیئرز گروپ آف کالجز کے ایز اے گروپ پرنسپل جو ہے وہ اس کو رن کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالصمد صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور عبدالصمد صاحب سے ہم اسی حوالے سے آج یہ جانیں گے کہ ہاسپٹل میں ایز اے مسلمان اور ایز اے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، مریض ہونے کے اعتبار سے، ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے، مریض کے ساتھ جانے کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا۔ عبدالصمد بھائی، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ جب بھی آپ ہاسپٹل میں جانے کا یا ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک ڈسپلن کے تحت اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے بھیجا جائے، یا اس میں اپنے کچھ تعلقات استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اور ہمارے اخلاقی جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلال صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے برائٹ اسٹار کے اس پروگرام میں دعوت دی اور میں اپنا نقطہ نظر ایک سماجی مسئلے میں آپ کے سامنے شیئر کر سکوں گا۔ شکریہ بلال صاحب، ایکچولی جو ہمارا اسلامی اخلاقیات ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ کریں۔ یہ ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہے اور واقعی مشاہدہ ڈیلی یہی ہوتا ہے، پوری سوسائٹی اس سے پریشان بھی رہتی ہے، ہر کسی کو وہاں پہنچنا پڑتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ۔ کچھ لوگ اگر خود بیمار نہیں ہیں تو وہ بیمار کی عیادت کے لیے جانے ہیں تو جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہ ہمیں اسلامی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اپنی آنے والی جنریشنز تک یہ ہمیں ٹرانسفر کرنی چاہیے یہ ایجوکیشن کہ اسلام سب سے پہلے دوسروں کا خیال رکھنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں گاہے بگاہے یہ ذکر کیا جاتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس بات کا نمونہ ملتا ہے اور آپ کے کمپینینز صحابہ کرام کی زندگیاں بھی ہیں۔ اور قرآن جب یہ فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ ایثار کہلاتا ہے۔
اور جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی قربانی دیں. اسلام ایک دوسرے کے لیے اتنا ایثار چاہتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ساتھ والے آدمی کو بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے ریلیکس ہونے کا بندوبست کرو بجائے اس کے کہ سفر میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو ہمارا ٹاپک ہاسپٹل ہے. یہاں پہ جب ہم لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو شورلی ہمارے رویے میں ہمدردی ہونا چاہیے ٹوورڈز پیشنٹ. لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے کہ مریض کو کیسا ہونا چاہیے. ہماری نفسیات ہے. ہم ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ہماری بحیثیت مریض یا ہمارے اٹینڈنٹ کی بحیثیت عیادت دار یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہاسپٹل میں صرف انہی کو توجہ دی جائے. ہم وہاں پہنچ کے جو ہاسپٹل کا ریسیپشن پہ سسٹم ہے یا ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر ہمیں اٹینڈ کرنے آ رہا ہے, ہم اتنا زیادہ شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے واجبات منصبی کی ادائیگی میں رکاوٹ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ شورلی یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. ہمیں وہاں پہ پیشنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اور لوگ بھی مریض ہی ہیں. شوق سے تو ہاسپٹل میں کوئی نہیں جاتا ہے. ہر لوگ پر جو ہم سے آگے ہے ہمیں پریورٹی دینا چاہیے, ہمیں کیو بنانا چاہیے. ایون کہ ہم لوگ وہاں پہ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ جو فرسٹ ریسیپشن پہ بیٹھ کے پرچی بنانے کا مرحلہ ہے ہم وہیں پہ بے صبرے ہو جاتے ہیں, اور یہ کوئی اچھے رویے کی نشاندہی نہیں کرتا ہے. یعنی وہیں پہ دھکم پیل دیکھنے کو نظر آتی ہے. جی بالکل. عبدالصمد بھائی یہ بتائیے گا کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی باری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بیٹھے ہوئے کوئی آپ سے بھی زیادہ سیریس مریض آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ظاہر ہے اس کی باری آپ کے بعد ہے, جی لیکن تو کیا آپ کو یہاں پر قانونی طور پر اپنی باری پر ہی اس کو دینا چاہیے اور اپنی باری اٹینڈ کرنی چاہیے, یا آپ یہاں پر اپنی باری چھوڑ کر اس کو آگے کر دیں؟ کیا یہاں پر آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے؟ قانون پر عمل کرنا چاہیے یا سیکریفائز کرنا چاہیے؟ بلال بھائی میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا وہ جو ایک غزوہ میں صحابی رسول دوسرے صحابی جب اس کے کزن ہیں ان کو پتہ چلا ان کی لاشیں ڈھونڈتے ہوئے زخمیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا بھائی ہے, وہ اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ہیں کہ وہ آتش پکار رہا ہے. وہ پہنچا تو ساتھ ہی دوسرا, اور وہ لمبا واقعہ. لیکن وہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پیاس پہ دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی ہے. تو بالآخر جب اینڈ پہ جا کے وہ تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے لیکن ادھر سے کوئی اسٹریچر پہ پیشنٹ لایا جا رہا ہے تو شورلی وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے ہماری کیئر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جلدی موقع دے دیں کہ بھائی اس کو دکھا لیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ بھی ضد کر کے بیٹھیں. ہمیں خود ایٹ دا ٹائم سوچنا, ڈیسیژن لینے والے ہوتے ہیں یہ چیزیں. اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے میں زیادہ مریض ہوں پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیے. اگر آپ سے زیادہ مستحق آ گیا ہے اور وہ ایمرجنسی میں ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ضد نہیں کرنا چاہیے, ہمیں انسسٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی باری پہ, ہمیں سیکریفائز کر دینا چاہیے. بہت شکریہ عبدالصمد بھائی. یہاں پہ بات سے بات ہے کہ یہ بھی سمجھاتے جائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا کبھی ایسا بھی جس طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے لیڈیز فرسٹ کا, تو کیا ہاسپٹل میں یا ڈاکٹرز کے میں ہمیں کوئی ایسا بھی رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں پیش کرنا چاہیے کہ کوئی مثلا خاتون آ گئی ہیں, ان کی باری ہمارے بعد میں ہے لیکن وہ بیچاری اکیلی ہیں یا وہ ضعیف العمر ہیں, تو ہمیں کیا یہاں لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پہ ان کو آگے کرنا چاہیے یا ضرور خواتین کو یہ احترام دینا چاہیے. ہم کھلے عام یہ بات کہیں گے کہ خواتین کا یہ احترام بنتا ہے. بہت شکریہ عبدالصمد بھائی. عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو ہمارے عوام کے رویے جو ہیں وہ عجیب ہوتے ہیں. بعض تو اس قدر دل خراش ہوتے ہیں کہ وہ مطلب مریض جو ہے یا وہ جو بندہ ہے وہ بیچارہ تڑف رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ اس کے ہی سامان کی فکر پڑ جاتی ہے, یا بعض لوگ جو ہیں وہ لاپرواہی کرتے ہوئے اسے وہیں پر جو ہے وہ کچھ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پہلا رویہ اس کو جو سب سے پہلے جو اس کے قریبی لوگ ہیں پہلا رویہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بلال بھائی اسے ہم ایکسیڈنٹل کیس میں جو اچانک ایمرجنسی نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ ٹراما کنڈیشن میں چلا گیا ہے. یہاں پہ اوور آل ہمیں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
حادثات میں اکثر دیکھا جاتا ہے 2 قسم کے بیہیویئرز سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو ایکسیڈنٹ کا شکار آدمی ہے اس کے اوپر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہوا بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں, دونوں رویے قابل مذمت ہیں. ایک تو ہمیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو کھلی جگہ چھوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چاہتا ہے, اس کو فرسٹ ایڈ کتنی دینی ہے, اس کے قریبی کوئی کال کرنے والا ہو یا نہ ہو. وہاں پہ لوگ کال نہیں کرتے ہیں ایمرجنسی کی, اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ ڈر کے نکل جاتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس کو اٹھایا تو الٹا جو پولیس کا نظام ہے وہ ہمیں تنگ کرے گا. اس وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں فرسٹ ایڈ کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور سلیبس میں یہ چیزیں ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے بھلے مڈل سیکنڈری لیولز پہ اپنے سٹوڈنٹس کو فرسٹ ایڈ میں کرنے کے کیا کام ہے وہ بتائے جانے چاہیے. بہت شکریہ ناظرین کرام, آپ نے جانا عبدالصمد معاذ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ہاسپٹل میں ہمارا اخلاقی کردار کیسا ہونا چاہیے, ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہر فرد کو یہ سکول لیول کے اوپر فرسٹ ایڈ کی تعلیم دی جانی چاہیے, تاکہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل کیس اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ حواس باختہ ہو جائے, اسے پتہ ہو کہ اس نے فوری طور پر کیا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے, کیا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مریض کو دینی ہے. یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو ہاسپٹل میں ہمارا اخلاقی کردار کیسا ہونا چاہیے پر عبدالصمد معاذ صاحب سے جاری ہے. عبدالصمد صاحب یہ فرمائیے گا, ہمارے معاشرے کا ایک اہم فرد ہوتا ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر کو معاشرے میں عزت بھی دی جاتی ہے, ڈاکٹر کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. یہ ایک معاشرے کی بہت اہم ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر کا پیشہ خدمت خلق سے ایسا وابستہ ہے کہ اگر ڈاکٹر حضرات, میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فرائض پورے کریں تو ان کی خدمت خلق ہی ان کی نجات کے لیے کافی سمجھی جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا کردار کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے, کیا اس میں بہتری ہونی چاہیے؟ بلال صاحب, ہم بات کرنے کا سوچیں بھی تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے لیے ہماری فیلنگز, ہمارے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک فرشتہ ہے, اور جب تک مریض ڈاکٹر کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتا تو وہ صحت یاب نہیں ہو سکے گا. اور ہماری کلاسیکل کہاوتوں میں جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر اور استاد یہ 2 ایسے پروفیشنز ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر یا استاد سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی خوشامد بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بہتر رہنمائی مل سکے. لیکن دیکھنے میں عجیب, جیسے سوسائٹی ویلیوز ہر جگہ پہ ہمیں اس میں ڈیمیج مل رہا ہے, تو ڈاکٹر پروفیشن میں بھی ایسے ہی ہے. وہاں پہ ہمیں انتہائی مخلصین ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں جو مریض کو اپنی جان سے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکور کر لیا جائے. لیکن وہیں ہمیں اسی ماحول میں کمرشلزم کا شکار ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض کوئی آئے اور ہم اس کو کیسے پھانسیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو سب سے پہلے مریض کے لیے سمپتھیٹی شو کرنی ہوگی کہ وہ مریض کے ساتھ کتنے خیر خواہ ہیں. ڈاکٹر کو اس کے کردار میں دوسرا جو تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے مریض کے ساتھ ہمدردانہ رویہ یہاں تک ہو کہ وہ مریض کی سمجھ جانے والی زبان میں بات کرے. ہمارے ہاں اگر مریض آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ان پڑھ ہے, دیہاتی ہے, تو ڈاکٹر اس کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ وہ میڈیکل اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دے یا مریض کو ڈانٹنا شروع کر دے. ہمیں خود یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ ہمارے بھائی بعض ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ مریض کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ مریض کو اتنا آپ حوصلہ دے کہ وہ آپ سے کھل کے بات کر سکے. اگر اپنا مرض آپ کو بتا نہیں سکا تو آپ کو ڈائگنوز کرنے میں خود ہی مشکلات سامنے آئیں گی. اور یہ ڈاکٹر کے پیشے کے بیسک مورلز جو ایتھک ہے, ان کی ویلیوز ہیں, اس کے خلاف ہے. ڈاکٹر کو مریض کے لیے ہمدرد, مریض کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایسا ماحول اور انوائرمنٹ پیدا کرے کہ مریض کھل کے ہر بات اس کے ساتھ کر سکے.
بہت شکریہ. وہ عبدالصمد بھائی کہا بھی جاتا ہے کہ آدھا مرض جو ہے وہ تو ڈاکٹر کے اخلاق سے ہی صحیح ہو جاتا ہے. یعنی اگر ڈاکٹر اخلاق سے پیش آتا ہے تو آدھا مریض تو اسی وقت اس کے اخلاق سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا عبدالصمد بھائی، یہ چیز، یہ فرق بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے اور وہی ڈاکٹر رات کو شام کو اپنا پرائیویٹ کلینک بھی جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور ادھر جو مریضوں کو ڈیل کرنے، اٹینڈ کرنے کا رویہ ہے، جو اخلاق ہے سرکاری ہاسپٹل میں، وہ قدرے تلخ ہے یا سخت ہے یا غیر ذمہ دارانہ سا ہے اور بس ایک سرسری سا ہے. لیکن جب وہی ڈاکٹر ہزاروں روپیہ فیس لے کر مریض کو چیک کرتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دین اسلام میں جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت مسلمان ہمیں سکھائی ہیں، کیا یہ رویوں میں تضاد یہ درست ہے؟ اس ٹاپک پہ یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے یقیناً کچھ تلخ بات بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ اس میں بیسیکلی ڈاکٹرز کی اپنی ایتھکس انوالو ہیں کہ وہ کیسی ایتھکس کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمیں باہر یورپ میں دیکھنے کا موقع ملا، وہاں پہ اللیگل جو اسٹے کر رہے ہیں لوگ، وہاں پہ وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں ہے، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ ان کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے کہ یہ پیشنٹ ہے. یہ بدبختی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پہ ہم کمرشلزم کا شکار ہوئے ہیں، اور اس حقیقت سے تو کوئی بھی آدمی انکار نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب پبلک ہاسپٹل میں کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کی جو تنظیمیں ہیں انہیں اس سلسلے میں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، دینی تعلیمات کے لیے ان کو آگاہ کیا جائے کہ آپ مریض کو مریض کی صورت میں دیکھیے، مریض کو گاہک کی صورت میں نہیں دیکھیے. یہ بہت پیاری بات. تو اگر اس طرح سے ان کو ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ہر شعبہ حیات میں اس وقت یہ فساد برپا ہے، ہم معاشرتی فساد کے دور میں جی رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو ہر طرف سے اس وقت دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تجدید نو کی ضرورت جی، ہے. اس کی تجدید نشت ثانیہ کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام، اور عبدالصمد معاذ بھائی نے ایک بہت پیاری بات جو ہے وہ یہ کہی کہ ڈاکٹرز حضرات کو مریض سمجھنا چاہیے، اس کو گاہک نہیں سمجھنا چاہیے. عبدالصمد بھائی، ایک آخری سوال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ لوگ ڈاکٹرز حضرات کی فیس سے بھی نالاں ہیں. ڈاکٹرز حضرات نے بھاری فیسیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ دین اسلام میں آمدنی کے ذرائع کو کوئی مخصوص متعین کیا ہے کہ اتنی آمدن ہونی چاہیے، اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، اتنی فیس ڈاکٹر لے سکتا ہے؟ ڈاکٹرز کو اپنی فیس رکھتے ہوئے کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی فیس کی تعین کریں؟ اسلامی معاشیات ہو یا سوسائٹی ہو، اس میں سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. آپ اس فائدے کی اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں فیس، لیکن آئیے دیکھتے ہیں واقعی یہی ہوتی ہے. آپ اس کو ملٹیپلیکیشن دیکھ لیں، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ وارث ہے. تو اس لیے اس کی ایک حد ہے کہ آپ دیکھیں آپ کہاں تک نفع لے رہے ہیں. نفع اتنا بڑھ جائے کہ آگے جا کے وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عام سوسائٹی میں ڈاکٹرز کو ڈال کے ساتھ اور کچھ لوگ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن ڈاکٹرز کو بہر صورت اتنا ضرور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جب کوئی میڈیسن لکھتے ہیں، ٹیسٹ لکھتے ہیں، اس کا فیس مانگتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ اس کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ باہر جا کے کتنا پریشان ہو رہا ہے، اور وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کے اگر آپ کی فی پوری کر رہا ہے تو یہ معاشرے کے لیے پشیمانی کا سبب میں کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، عبدالصمد صاحب فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر حضرات کو اپنی فیس اتنی رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں لوگوں کے اوپر بوجھ نہ ہو. ان کا حق ہے وہ کمائیں، لیکن اتنا کمائیں جس میں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. یہی ایک ڈاکٹر کے شایان شان ہے. بہت اچھی گفتگو رہی ہماری. ہاسپٹل میں ایک مریض کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں
ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.